السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک سبق آموز کہانی سنانے والی ہوں۔ یہ کہانی میں نے ایک کتاب میں پڑھی تھی جس کا اردو ترجمہ میں آپ کو سنانے والی ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، سننے میں آپ لوگوں کو بہت عجیب لگے گا، لیکن ایک ماؤس، ایک برڈ اور ایک فرائیڈ ساسیج، جی ہاں ایک فرائیڈ ساسیج، ساتھ میں ایک گھر میں رہا کرتے تھے۔ ساتھ رہنے کے لیے انہوں نے گھر میں اپنے لیے الگ الگ کام بانٹے ہوئے تھے۔ برڈ کا کام یہ تھا کہ وہ روز جنگل میں جا کے آگ جلانے کے لیے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جمع کر کے لاتا تھا۔ چوہے کا کام یہ تھا کہ وہ روز باہر سے پانی بھر کر لاتا تھا، اور جب کھانا تیار ہو جاتا تھا تو وہ ٹیبل بھی سجاتا تھا۔ اور آپ لوگ یقین نہیں کریں گے کہ فرائیڈ ساسیج کا کام یہ تھا کہ وہ روز کھانا پکاتا تھا۔ کافی وقت سے سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا، لیکن پھر ایک دن جب وہ برڈ روز کی طرح اپنے کام پہ جاتا ہے تو اسے وہاں ایک دوسرا برڈ ملتا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے اپنے کاموں کے بارے میں، اپنی زندگیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ وہ دوسرا برڈ کہتا ہے کہ تمہاری زندگی کتنی خراب ہے، کہ وہ ماؤس اور وہ ساسیج تو صرف گھر میں ہی کام کرتے ہیں اور گھر کے کاموں کے درمیان میں تھوڑا بہت ٹائم وہ آرام کے لیے بھی نکال لیتے ہوں گے۔ اور یہ بات کافی حد تک سچ بھی تھی، کیونکہ وہ ماؤس جب پانی لے کر آتا تھا تو اس کے بعد وہ کچھ دیر آرام کرتا تھا اور پھر کھانے کے لیے ٹیبل سجاتا تھا، اور وہ ساسیج کھانا پکنے رکھ کر جب تک کھانا تیار نہ ہو جائے تب تک آرام ہی کرتا رہتا تھا۔ پھر جب وہ برڈ لکڑیاں لے کر واپس آتا تھا اور لکڑیاں رکھ دیتا تھا تو پھر وہ لوگ مل کر کھانا کھاتے تھے، اس کے بعد سو جاتے تھے۔ لیکن پھر اس دوسرے برڈ کی باتوں کی وجہ سے اس برڈ کو غصہ آ جاتا ہے، اور وہ غصے میں جا کے ماؤس اور ساسیج کو یہ کہتا ہے کہ میں بہت وقت سے تم لوگوں کا غلام بنا ہوا ہوں، اب بس ہو گئی ہے، اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم لوگ اپنی جاب چینج کر لیں۔ وہ ماؤس اور وہ ساسیج بہت منع کرتے ہیں کہ ہمیں جاب چینج نہیں کرنی، جو جیسا ہے اسے ویسا ہی رہنے دو، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا، انہیں برڈ کی بات ماننی پڑتی ہے۔ اور پھر وہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ ساسیج کی جاب ہوگی فائر ووڈ لانے کی، چوہا جو ہے وہ کوکنگ کرے گا اور برڈ پانی لے کر آئے گا۔ اگلے دن وہ ساسیج لکڑیاں لینے جنگل میں چلا جاتا ہے، پھر وہ برڈ پرانی لکڑیوں سے آگ جلاتا ہے اور وہ ماؤس کھانا بننے رکھ دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں کافی دیر تک ساسیج کا انتظار کرتے ہیں، لیکن ساسیج واپس نہیں آتا، اس لیے وہ برڈ ساسیج کو ڈھونڈنے کے لیے جنگل میں چلا جاتا ہے۔ جنگل جاتے ہوئے اسے ایک کتا ملتا ہے، وہ کتے سے پوچھتا ہے کہ تم نے یہاں پہ کسی ساسیج کو گزرتے ہوئے دیکھا ہے کیا؟ کتا کہتا ہے ہاں دیکھا تھا۔ تو وہ برڈ کہتا ہے کہاں؟ تو کتا جواب دیتا ہے کہ وہ ووڈز کی طرف جا رہا تھا، لیکن میں نے اس پہ حملہ کر کے اسے کھا لیا، بہت ہی مزے کا تھا وہ۔ وہ برڈ بہت پریشان ہوتا ہے، کتے سے کہتا ہے تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ کتا کہتا ہے کہ اب کیا ضرورت ہے رونے دھونے کی، اب کوئی فائدہ نہیں ہے رونے دھونے کا، اگر تمہیں اپنا دوست اتنا ہی عزیز تھا تو اسے گھر میں چھپا کے آرام سے رکھتے نا، اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ برڈ پریشان ہو کر گھر جا کے چوہے کو سب کچھ سچ سچ بتا دیتا ہے۔ چوہا بھی بہت پریشان ہو جاتا ہے، لیکن پھر وہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ لوگ اپنا روٹین یوں ہی جاری رکھیں گے۔ روٹین کو جاری رکھتے ہوئے وہ برڈ جا کے ٹیبل سجاتا ہے، اور وہ ماؤس جیسے ہی کھانے میں ساس ڈالنے لگتا ہے تو وہ پتیلے میں گر جاتا ہے اور کبھی باہر نہیں نکل پاتا۔ وہ برڈ ماؤس کو بہت ڈھونڈتا ہے، بہت آوازیں لگاتا ہے، لیکن اسے ماؤس نہیں ملتا۔ پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس نے کیونکہ لکڑیاں بہت ہی لاپرواہی سے رکھی ہوتی ہیں، اس لیے پورے گھر میں آگ لگ گئی ہوتی ہے۔ وہ فوراً اڑتا ہوا جاتا ہے پانی لینے کے لیے، نہر سے بالٹی میں پانی بھر کے وہ جیسے ہی بالٹی اپنی چونچ سے کھینچنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بالٹی اتنی بھاری ہوتی ہے کہ وہ بالٹی سمیت خود بھی نہر میں گر کر مر جاتا ہے۔
तो बच्चों, इस कहानी का सबक ये था कि हमें इतनी जल्दी किसी की भी बातों में नहीं आ जाना चाहिए।